الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، جیسا کہ پچھلے جمعہ بندے نے عرض کیا تھا، جو غیروں کی جانب سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جو یہ لوگ انسانیت کے دائرے سے نکل کر بہت دور جا چکے ہیں، اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا آخر میں کہ انشاءاللہ اس کی دوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، مسئلے کا حل کیا ہے، کچھ تھوڑا بہت اس پر روشنی میں ڈالوں گا۔ میں نے یہ کہا تھا پچھلے جمعہ، اور یہ بھی بتایا تھا کہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم اخلاق اور دین کی دعوت، ایمان کی دعوت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہترین، خوبصورت، سب سے بہترین بات، اس سے بہترین بات کس کی ہوگی، اس سے خوبصورت بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو تین باتیں ہیں اس آیت میں، لوگوں کو اللہ کے طرف بلانا، نیک اعمال کرنا، وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور ایمان، مسلمان ہونا۔ ان تینوں میں سے اللہ کا احسان ہے ہم ایمان والے ہیں، اور عامل صالحہ، نیک اعمال جو کرنا ہے وہ ہر ایک اپنے اعتبار سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور معاشرتی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دونوں طریقے سے ہم جانتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی کمی پیشی چل جاتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک مکمل ہو، اور یہ خیال دلوں میں آتا ہے کہ جب ہم خود ہی ٹھیک سے دین پر عمل نہیں کر رہے تو ہم لوگوں کو کیا بلائیں؟ یا ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کے اندر خود بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اللہ اور رسول کے احکامات کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے۔ تو کیا ایسے لوگوں کا دین کی دعوت دینا، چاہے وہ مسلمانوں کو دین کی دعوت ہو یا غیر کو، صحیح ہے؟ کیا یہ بہتر ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اتار لیں کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں، ضروری ہے ہمارے اندر یہ دو باتیں ہونا کہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ میں خود بھی بہترین مسلمان بنوں۔ یہ کوشش پوری زندگی چلتی ہے،
کوشش کرتے رہنے چاہیے ہمیشہ، اور ساتھ میں دوسروں کو دعوت بھی دینا چاہیے ہمارے اندر کمیاں کیوں نہ ہو۔ صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اچھائی کی طرف بلاؤ لوگوں کو اور برائی سے روکو، تو صحابہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس وقت تک لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے جب تک خود بھی پوری طرح اس پر عمل نہ کرنے لگ جائیں، اور اللہ کی قسم جب تک ہم لوگوں کو برائی سے اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک خود بھی ان برائیوں سے پوری طرح نہ بچ گئے ہوں، نہ بچ جائیں، تو جب تک ہم پوری طرح مکمل اچھے نہ ہو جائیں اور برائی سے خود کو نہ بچا لیں تب تک ہم دوسروں کو نہیں بلائیں گے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، تو آقا نے فرمایا نہیں، تم لوگوں کو بلاؤ اچھائی کی طرف جبکہ تمہارے اندر بہت ساری کمیاں ہوں اس حالت میں بھی، اور منع کرو لوگوں کو برائی سے جبکہ تمہارے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں، کیونکہ یہی اسلام کی خاصیت ہے۔ ہمارے اندر خود ہمارا ضمیر، ہر ایک کا ضمیر ایسا نہیں ہوتا جو اسے صحیح راستے کی طرف لے جائے بدلنے کے لیے۔ جب ہمیں کوئی دوسرا دعوت دیتا ہے، کوئی دوسرا دین کی بات بتاتا ہے، کوئی دوسرا ہماری خرابی پر انگلی رکھتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے ہم پر۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو بھی کیا کریں، دعوت دیں اور ایک دوسرے کو اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرنے کا موقع دیں، کہ کوئی اگر ہمیں آ کر بتا رہا ہے تو اسے سمجھیں یہ کیا بتا رہا ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ کوئی اگر ہمیں اچھی بات کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی نیت پر یہ سمجھنا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، شک کرنا اس کی نیت پر، اور ساتھ میں یہ کہہ دینا تو اور بری بات ہے کہ ہم نہ بہت بلائے تمہیں، سب معلوم تمہیں کیا کیا کر رہی، سو تمہارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، فرشتوں اور نبیوں کو چھوڑ کر سب کے اندر خرابیاں کمیاں ہوتی ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سب کو ایک دوسرے کو بلانا، دین کی دعوت دینا چاہیے۔ تو خیر یہ ایک الگ بات تھی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو، ایمان کی دعوت، اصل موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا۔ تو اس سے پہلے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ جو بھی کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ دو مقصد سے، عام طور پر اس کا مقصد دو ہوتا ہے، دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو وہ جلب منفعت کے لیے ہوتا ہے یا دفع مضرت کے لیے۔ عربی اردو میں اسے کہا جاتا ہے اس طرح، جلب منفعت کا مطلب ہے کوئی بھی کام جو ہوتا ہے یا تو وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا دفع مضرت، یا تکلیف کو، پریشانی کو، نقصان کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی کام کیا جاتا ہے ان دو مقصد کے لیے۔ اب ہمارے حالات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں اور ان کا یہی مقصد ہے، تو ہماری ہمیشہ سے کوشش یہی رہتی ہے دفع مضرت کی۔ ہماری جتنی بھی کوششیں، ان کا پورا مطمح نظر، سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کی تکلیفوں سے بچ جائے، تکلیف کو، نقصان کو دور کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ سارے اعمال اسی نہج پر چلتے ہیں، اسی انداز میں چلتے ہیں ہمارے، کہ کسی طرح ان کے نقصانات سے بچ جائیں، ان کی تکلیفوں سے بچ جائے، دفع مضرت کا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کیوں، کفار و مشرکین، ہمیشہ سے تھا مسئلہ، دشمنی تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ بات بہت زیادہ ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ حالات میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی،
کوئی حادثہ کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اتنی زیادہ نفرت ان کے دلوں میں اور اتنی زیادہ شدت اور سختی آ گئی کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کسی بھی لائن سے تکلیف دینا چاہتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت آسان سی ہے۔ جس بات کو ہم ایمان والے ہونے کے باوجود جس چیز کی اہمیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ انہیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلے کا زمانہ ٹیکنالوجی سے پہلے، اس وقت بہت کم لوگوں تک پہنچ ہوتی تھی، کسی کسی کے دل میں ایمان کے بارے میں، رب کے بارے میں، مذہب کے بارے میں سوال اٹھتے، کوئی کئی دور سے ایمان لا لیتا۔ آج کا دور جو ہے وہ دنیا ایک دوسرے سے جڑ چکی ہے پوری طرح سے، بندے، انسان، ملک، زبان، ہر اعتبار سے سب جڑ چکے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کہیں پر بھی کوئی خبر پہنچا سکتے ہیں بڑے آسانی سے، کسی کی بھی کوئی بات بڑی آسانی سے سن سکتے ہیں، اور باتیں حد سے زیادہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ اور یہ بہت بڑا موقع ہے، جس طرح گناہ کی باتیں، چیزیں پھیل رہی ہیں، اچھائی کی باتیں، خصوص ایمان کی دعوت جو ہے، اس کی پیاس، اس کی خواہش ہمیشہ سے غیروں کے دلوں کے اندر رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت سے پیدا کیا ہے انسان کو۔ فطرت کے اندر ایمان ہوتا ہے سب کے، اسے حاصل کرنے کی ایک خواہش ہوتی ہے، باہر سے وہ چاہے جیسا بھی بن جائے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، آقا نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اور ان کے ماں باپ جو ہے بچے کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، بہرحال جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے اسلام کے پھیلنے کا۔ یہ ڈر غیروں کو ہے، جو اپنے مذہب میں بہت زیادہ شدید ہے، شدت اختیار کرنے والے ہیں، انہیں احساس ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اور وہ لوگ ہمارے حال کو دیکھ کر نہیں ڈر رہے، بلکہ وہ ہمارے ماضی کو دیکھ کر ہمارے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں غور کرتے ہوئے حال میں ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، ہم سے لڑ رہے ہیں، ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور ہمارا انداز بہت عرصے سے صرف ڈیفنس کا رہا ہے، تکلیف کو دور کرنا، کسی طرح بچ جائیں۔ تو میں یہی اصل بات کہنا چاہتا تھا کہ اب ہمیں یہ انداز ڈیفنس کا ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اختیار کرنا چاہیے آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا۔ کس طرح کا حملہ؟ فزیکلی لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ اب ہمیں جلب منفعت اختیار کرنا چاہیے۔ وہ بات جس کا ڈر انہیں تھا اسی کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایک رب کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، قرآن کی طرف بلانا۔ یہ گفتار سے بھی ہو سکتا ہے، کردار سے بھی۔ دعوت کی دو شکلیں ہیں، ایک زبان سے بلانا، ایک اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے منہ لیتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، عربی اور فارسی کے ماہر ہیں، میری نظروں سے پہلی بار گزرا ہے علامہ اقبال نے ہندی کے الفاظ استعمال کیا اپنے اشعار میں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ تو غازی ہے، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مطلب باتوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اتنے بہترین نہیں ہوتے۔ تو خیر، دو صورتیں ہیں دعوت دینے کی، ایک بات کے ذریعے، ایک کردار کے ذریعے۔ کردار جو ہے، جیسا ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے اسے بہتر کرنا ہے، میں آگے انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا۔ پہلی بات ہے گفتار کی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، ہماری نظر میں کتنی بھی تقریریں سن لیں، ہم
ہماری نظر میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بھی بات ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے جاگیردار ہیں۔ یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی جانب سے، امانت بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں اس کے، یہ ہماری جاگیر ہے۔ اس کے پیچھے محنت اور کوشش نہیں لگی۔ ایک بچہ جن کے ماں باپ کروڑ پتی ہیں، ان کے جانے کے بعد اگر وہ کروڑوں کی جائیداد اور پیسے اسے مل جائیں تو وہ اسے عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ مزے کر کے عیاشیوں میں وہ پیسے اڑاتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ جو غریبی میں پلا پڑا ہو، مشکل سے 2 وقت کی روٹی جسے مل رہی تھی، اور اس نے محنت کی، کوشش کی اور آگے بڑھتا رہا اور ایک وقت آیا کہ وہ کروڑ پتی، ارب پتی بن گیا۔ تو اس کی نظر میں اس وقت بھی ان کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی، اس حالت میں بھی، ان پیسوں کی، ان چیزوں کی، کھانے کی، ضروریات کی چیزوں کی اہمیت اس کی نظر میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ کر آیا ہے، وہ تکلیفوں سے گزر کر آیا ہے۔ اسی طرح ہم ایمان والے اس بچے کی طرح ہیں جس کے ماں باپ کروڑ پتی تھے اور وہ چھوڑ کر گئے۔ ہمارے ہاتھ میں یہ سب ایسے ہی مل گیا بغیر کسی تکلیف کے۔ جو آج ایمان لا رہے ہیں انہیں احساس ہے کفر کے اندھیروں سے، ظلمت اور گمراہی کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے، بد عقیدگی کے اندھیروں سے، بے حساب خداؤں کو پوجنے کے اندھیروں سے، 1 کا 3، 3 کا 1، ان مشکلوں میں پھنسے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے جو نکلے، یا الہات کے اندھیروں سے جو نکلے، ایسے لوگ جو خدائی کو نہیں مانتے تھے، ملحد تھے، جن کی زندگی میں ہمیشہ کمی محسوس ہوتی تھی جنہیں، وہ لوگ جو ایمان کے روشنی میں آئے، ایمان کے دائرے میں آئے، انہیں احساس ہے پوری طرح اس کا۔ وہ جانتے ہیں کیا اہمیت ہے اس دین کی، اس ایمان کی، ایک اللہ کو ماننے کی، اسلام کی کیا اہمیت ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں۔ ہم اتنی طرح سے، اس طرح سے وہ اسے ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر حفاظت سے رکھتے ہیں اپنے اندر اس ایمان کو۔ ایک خاتون، نو مسلمہ خاتون جو ہے، قریب کا کچھ واقعہ ہے اسی زمانے کا، ایمان لائی اور ایک مسلمان شخص سے اس کا نکاح ہوا، اور مسلمان شخص جو ہے وہ پیدائشی مسلمان تھا اور وہ اتنا اچھا مسلمان نہیں تھا۔ کچھ وقت تک ٹھیک ٹھاک گزرا، ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزری، اور یہ بندی جو ہے اسلام لانے والی خاتون، وہ بہت زیادہ اپنے دین پر چلنے والی، ہر اعتبار سے بہترین تھی، یعنی کوئی تکلیف دینے والی عورت نہیں۔ جب ایمان لاتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے، تو وہ سارے احکامات کو پوری طرح سے ماننے لگ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میں بہترین سے بہترین مسلمان بنوں۔ اس بندی کی بھی یہی کوشش تھی، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ عام مسلمانوں میں سے تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ مزے کرے اور اتنے زیادہ قید اور اتنی زیادہ اچھائی میں نہ رہے، بلکہ عیاشیاں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ سمجھایا، کچھ جھگڑے ہوئے اپنی بیوی سے کہ تم اتنے زیادہ اچھی مت بنو۔ بات یہاں تک پہنچی کہ دونوں کو الگ ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس خاتون نے اس کے بعد یہ بات کہی کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، نہ کوئی ڈر، نہ خوف، کسی بات کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس خاتون کی کسی غلطی کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، اچھائی کی وجہ سے، تو اس میں غلطی نہیں ہے اس خاتون کی۔ تو اس نے کہا کہ میں شوہر کے جانے کا، الگ ہونے کا کوئی پچھتاوا نہیں، میرے لیے سب سے خوشی کی بات ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں، اسلام میں ہوں، ایمان میرے اندر ہے، مجھے اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں ہے۔
یہ الفاظ، اس طرح کے جملے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں، پرانے لوگوں میں، اولیاء اللہ کے واقعات میں ملتے ہیں۔ یہ ان کے اندر، آج کے ایمان لانے والے لوگوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ انہیں اس کی قیمت معلوم ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، اب ضرورت ہے ہمیں کہ ہم تیز رفتاری کے ساتھ ہر ایک بندہ اور بندی، ہر ایک مسلمان، مرد، عورت، بڑے، بچے، سب کو یہ خود بھی سکھائیں، سب کو سکھائیں، نوجوان سب کو، جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، کسی سے تعلق ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں ٹکر ہو جائے کسی غیر سے، تو ہر حال میں یہ کوشش ذہن میں ہونی چاہیے، دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ بات کون سی بھی ہو، ہم کسی بھی طرح سے بات درمیان میں اللہ کی لا کر، اللہ اور اس کے رسول کی لا کر، ایمان کی بات لا کر انہیں دین کی دعوت دیں، کسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ایک رب کی طرف، صحیح دین کی طرف بلائیں۔ سب کو، ہر ایک کو یہ فکر ہونی چاہیے، سب کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب کے لیے کہ تم بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، حکمت، اچھی بات کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے۔ حکمت بہت ضرورت ہے، الٹے سیدھے انداز میں تم غلط میں صحیح، تم غلط میں صحیح، اس طرح کا انداز بیکار ہوتا ہے۔ حکمت کے ذریعے بلاؤ، اگر مقابلہ بھی کرنا ہے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے خوبصورت اور اچھا طریقہ ہے اس کے طریقے سے بلاؤ، لڑائی جھگڑے کے طریقے سے نہیں۔ اگر مقابلہ کرنے کا بھی آ گیا تو سب سے اچھے طریقے سے، تو اللہ بول رہے ہیں۔ اور میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو ضرورت ہے، بوڑھا بوڑھی ہو، نوجوان ہو، لڑکا لڑکی ہو، مرد عورت، سب کو یہ کام کرنا چاہیے۔ سب کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عرض کر دوں کہ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔ ایک دو تین صبح ہونے کے لیے، جب رات ہوتی ہے پھر صبح جو ہوتی ہے، صبح ہونے کے لیے پورا آسمان ضرورت پڑتا ہے روشن ہو جائے، سارا آسمان روشن ہو جائے تو صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہونے کے لیے آپ ایک دو تین چراغ جلا کر ادھر ادھر رکھ دیں گے تو اس سے صبح نہیں ہوگی، روشنی نہیں آئے گی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، چند لوگ جو ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں، ان کا احسان ہے، اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب فرمائے، جو بھی جہاں بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے امت پر، ہم مسلمانوں پر بھی، کہ وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے ایسی قوموں پر جو یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام، ان کا احسان ہے۔ لیکن یہ گنے چنے چند شمعوں سے سحر ہوتی نہیں، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔ یہاں ضرورت ہے مکمل ایک انقلاب کی، تو اس کے لیے فائدہ اسی وقت ہوگا جب سب مل کر دین، بات کوئی بھی ہو، لوگ ہمارے اوپر کیچڑ کیوں نہ اچھال رہے ہوں، ہماری غلطیاں کیوں نہ دکھا رہے ہوں، اور ہمارے اندر کمیاں کیوں نہ ہوں، ہر حال میں ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ دین کی دعوت دے، کسی بھی موقع پر جتنا اسے آتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ شاعر کہتا ہے تجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، طوفان میں اگر گر گیا ہے تجھے کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کشتی چلانے والا بھی تو ہی ہے، سمندر بھی تو ہی ہے، کشتی بھی تو ہی ہے، اور ساحل بھی تو ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ایک دین کی دعوت ایسی چیز ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر جانب سے آ جاتی ہے، ہر اعتبار سے۔ تو کمیاں تو اب ہیں، ہم میں کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہ آنے والے ہیں،
یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے، چاہے ہم کیسے بھی ہوں، گنہگار بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ایک مسلمان، جو مرد عورت بچہ نوجوان لڑکا لڑکی بوڑھا بوڑھی، سب کو اپنے بساط کے بقدر، اپنے حالات کے بقدر، اپنے علم کے بقدر جتنا ہو سکے کوشش کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، بتانا ہے کہ ایک رب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اگر وہ گناہگار بھی ہو گئے، ایمان لانے کے بعد ان کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، پاک و صاف۔ اور ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایسے بندے ہمیں ملیں گے جن کی کتاب پوری طرح پاک و صاف ہے گناہوں سے، ایسے ایمان والے آئیں گے ہمارے ساتھ میں۔ ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ ہماری کتابیں اتنی کلین نہیں ہیں۔ اب وہ جو آئیں گے ایمان میں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، آقا نے فرمایا ہجرت جو کرتا ہے بندہ تو اس کے پیچھے کی ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اور جو ایمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پاک و صاف بچے کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہر ایک کو کوشش ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس کوشش کو دیکھتے ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تم نہیں دے سکتے، کوئی بھی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہ تو اللہ دیتا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا ایک بندے کو 40 سال سے معلوم ہوا وحی کے ذریعے اللہ کی جانب سے، پہاڑ کے اوپر، پہاڑی علاقوں میں چٹان میں ایک جگہ 40 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں کی پیشانی اور اس کے پیروں کے نشان اور گڑے پڑ گئے ہیں زمین میں، اس پتھر میں، اتنے زمانے سے اللہ کی وہاں عبادت کر رہا ہے کہ نشانی بڑھے، بڑے خوش ہوئے دل میں کہ ایسے ایسے نیک بندے ہیں اللہ کے، اور انہیں دیکھنے کا موقع ملا اور اس زمانے میں میری امت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی نازل فرمایا، موسیٰ یہ کر تو رہا ہے 40 سال سے عبادت، لیکن ہم نے اب تک اس کی عبادت قبول نہیں کی۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غمگین ہو گئے، پہلے خوش ہوئے تھے پھر غمگین ہو گئے۔ اس بندے نے ملاقات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر فرمایا میں نے آپ کے چہرے پر 2 حالات دیکھے، آپ پہلے خوش نظر آ رہے تھے پھر غمگین ہو گئے، کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو 40 سال سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج تک تمہاری عبادت قبول نہیں کی۔ اس بندے نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آپ اس میں پریشان کیوں ہیں؟ عبادت کرنا، کوشش کرنا اللہ کے لیے، یہ ہمارا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہی فوراً نازل ہوئی اللہ کی جانب سے، موسیٰ کہہ دیجئے کہ ہم نے اس کے سارے 40 سال کے اعمال قبول فرما لیے۔ تو بندے کے دل میں یہ ہونا چاہیے، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، سب کی ذمہ داری ہے، اور کوششیں ناکام نہیں ہوتی ہیں، کوششوں کا، محنت کا فائدہ ہمیشہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ام للانسان ما تمنا، انسان کو وہ سب نہیں ملتا جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ ہم جو خواہش کرتے ہیں وہ نہیں ملتے، کچھ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور پر انسان کی اتنی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، اتنی تمنائیں ہوتی ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی، وہ پوری نہیں ہوتی۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ام للانسان ما تمنا، جس کی بندہ تمنا کرتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی انسان کی۔ لیکن ایک الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو کچھ نہیں ملتا مگر جس کی اس نے محنت کی، کوشش کی، جس چیز پر بندے نے محنت کی، جس چیز کی بندے نے کوشش کی، وہ ضرور ملتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی کوشش کو عنقریب دیکھے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، دونوں جگہ اس کے فائدے دیکھیں گے جو بھی بندہ کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہزاروں سوال، بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں صرف اس آیت سے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کہا ہے، مسلمان نہیں کہا،
وَأَن لَّيْسَ لِلْمُسَلْمَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَّيْسَ لِلْمُسْلِمِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ نے نہیں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے بندے، جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جتنے بھی غیر مذہب کے لوگ ہیں، ان میں سے بے حساب ایسے ہیں جو ترقی کے بلندیوں پر موجود ہیں، ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، جو بندہ جس کی کوشش کرے گا اسے وہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ اپنی کوشش کو، اپنی محنت کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ تمناؤں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمنائیں پوری نہیں ہوتی، تو ہماری حالت ویسی ہے، تمنائیں بڑی اچھی ہیں ہماری کہ ایمان میں لوگ داخل ہو جائیں، سارے سب کے گناہ معاف ہو جائیں، سب کی پریشانی، اس لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہماری یہ تمنا ہے ہم سب کے دلوں میں، مسلمان سارے سدھر جائیں، ہمارے حالات بہترین ہو جائیں، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں، سارے اختلافات دور ہو جائیں، یہ سب ہے ہمارے اندر، یہ سب تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمنائیں پوری نہیں ہوتا، ہم للانسان ما تمنا فللہ الاخرہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری تمنائیں تمہاری پوری نہیں ہوگی لیکن کوشش ضرور پوری ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت محمود صاحب علیہ الرحمہ قریب میں انتقال ہوا، میں نے عرض بھی کیا تھا کسی جمعہ، بہت بہترین استاد تھے، بہت بہترین استاد۔ ابتدائی جماعت میں، جماعت اول میں ہماری جو کلاس تھی، وہ ظاہر بات ہے کم عمر نوجوان لڑکے تھے، سب حافظ تھے، اور اس وقت ابتدائی کلاسوں میں کیا ہوتا ہے، بچوں کا عام طور پر کھیل کود اور شرارت اسی میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کی بھی یہی حالت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا کہ سب اچھے خاصے ذہین تھے، ذہانت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اچھی دی تھی، اور کلاس میں سب بہترین ذہن والے تھے۔ تو حضرت محمود حضرت کا جو میں نے تذکرہ کیا، ان کی کتاب جو تھی اس میں ہمیشہ روزانہ آتے ہی تعریف سنانا ہوتا تھا، کچھ سینٹنس، کچھ جملے ایک دن پہلے لکھا دیے جاتے تھے، وہ صبح کو روزانہ سنانا ہوتا تھا۔ تو ہم میں سے کوئی ایسے لوگ شرارت کھیل کود میں مشغول، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی لیکن محنت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب کلاس کا وقت ہو جاتا اس وقت ایک دو جو ساتھی سنا رہے ہوتے اٹھ کے کھڑے ہو کر یاد کر کے، اس وقت تک باقی سب لوگ کلاس میں یاد کر لیتے تھے جلدی جلدی، اور اللہ تعالیٰ نے حافظہ اچھا دیا تھا، ذہن اچھا تھا، تو یاد کر کے سنا دیتے تھے، تعریف ہو جاتی تھی۔ یہ بات حضرت کو معلوم تھی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، عقل ضائع ہو سکتی ہے لیکن محنت کبھی بیکار نہیں جاتی، تم لوگ محنت سے پڑھو، محنت اور لگن، کوشش ہونی چاہیے، تبھی کامیابی ہوگی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ بات یہ صحیح ہے کہ ہم الگ الگ کاموں سے تعلق رکھنے والے، ہر مسلمان الگ فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کسی کو بات سمجھانا بولنا نہیں آتا، یا میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، اس کے باوجود میں یہی کہوں گا جتنی معلومات آپ کو ہے اتنی معلومات کے ذریعے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہر ایک مسلمان کو کافی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا جو سورہ ہے، وہ سورہ پورا ترجمے سے یاد کر لیں اچھی طرح سے، اور بس اس سورے کی دعوت دے، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، بلائیں لوگوں کو، بندوں کو، جتنے آپ کے اندر کیپیسٹی تھی وہ ختم ہو گئی، تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کامتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تو، باہر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ ہماری صلاحیت کا، ہماری عزت کا نہیں ہے، دوسروں کی زندگی کی کامیابی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایسی مدد نازل فرمائیں گے کہ کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پریشانی جس میں ہم مبتلا ہیں، وہ پریشانیاں تو سائڈ کی ہو جائیں گی، یہ ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈر اور اسے نکال دے کہ کیا ہوگا، بے عزتی ہوگی، سامنے والا کوئی غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے،
وہ مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے، اس نے ایسے سوال کر دیے میرے اوپر کہ میں اٹک گیا۔ اس سے سب پریشان نہ ہوں، ہر آدمی ایک تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، آپ کو یہ دل میں بات رکھنی چاہیے کہ میرے پاس جتنا علم ہے میں اتنا بتاؤں گا، اور جو نہیں ہے اسے صاف کہہ دیں کہ اس کے بارے میں میرے پاس پوری معلومات نہیں ہے۔ میں کسی ایسے بندے سے ملاتا ہوں آپ کو جو معلومات رکھتے ہوں، کسی عالم سے ملائیں یا کسی جانکار سے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں، اس کے باوجود دین کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملائیں، اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے۔ بہت سارے بندے ہیں آپ کے اطراف میں ہوں گے، ہم انہیں توجہ نہیں دیتے، یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کریں جہاں آپ رہتے ہیں، جس حالت میں ہیں، اپنے حد تک جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ایسے لوگوں سے ملائیں جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو آپ جانتے ہیں، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، بہترین انداز میں دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بہت بہترین عالم ہیں۔ ان کے اور عامر خان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کچھ تعلقات ہیں، ملاقات ہوئی 1-2 مرتبہ۔ تو حضرت خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، علماء تھے بہت سارے، تو وہاں فون آ گیا ایک مرتبہ عامر خان کا، تو اٹھ کر جا کر حضرت نے بات کی اور واپس آ کر مجلس میں سارے علماء سے کہا کہ بھائی ایک مسئلہ ہے، عامر خان جو ایک فلمی ایکٹر ہے اس نے مجھے فون کیا، اس کی کوئی فلم ریلیز ہونے والی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ ظاہر بات ہے گناہ کے لیے، گناہ کے کاموں کے لیے دعا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ دعا تو ہے جو نارمل اور سیدھے سادے کام ہیں، یا اچھائی کے کام ہیں، یا نارمل کام ہیں، جائز اور مباح کام ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ تو گناہ کا مسئلہ ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ پکا یہ کیا ہے، گناہ کا کام ہے۔ ظاہر بات ہے ایک چیز نہیں ہے، بہت سارے گناہوں کے مسئلے اس میں جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے دعا